محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سوال آیا ہے کہ حضرت ظہر اور عصر میں بلند آواز سے امام قرات کیوں نہیں کرتا، اور مغرب عشاء فجر میں بلند آواز سے قرات کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے حضرات، اول اسلام میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھانا شروع کی تو پانچوں وقت کی نمازوں میں قرات بلند آواز سے ہوتی تھی، یعنی قرات بالجہر ہی ہوا کرتی تھی۔ لیکن کفار مشرکین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جبرائیل کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ زیادہ آہستہ پڑھو، بلکہ دونوں کی درمیانی چال اختیار کرو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کو موقوف فرما دیا اور قرات بالسر شروع فرما دی، اس لیے کہ مغرب کی نماز ہوتی تو یہ لوگ کھانے میں لگ جاتے تو حضور قرات بالجہر کرتے، عشاء کی نماز ہوتی تو یہ سب سو جاتے تھے کفار مشرکین تو حضور بلند آواز سے قرات کرتے، اور فجر کی نماز میں یہ سو کر اٹھتے ہی نہیں تھے، سوتے رہتے تھے، انہیں تو سورج نکلنے کے بعد اٹھنے کی عادت تھی، تو حضور قرات بالجہر فرماتے۔ اس طرح ان تینوں نمازوں میں قرات بالجہر رہ گئی، اور دو نمازیں جو دن کی ہیں ظہر عصر، اس میں قرات بالسر یعنی آہستہ رہ گئی، اور یہ طریقہ قیامت تک کے لیے قائم ہو گیا کہ مسلمان جب بھی نمازیں پڑھیں اور اس بات کا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اب ہمیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب اول اسلام میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے تو کفار و مشرکین آئے اور شور مچانا شروع کر دیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز میں قرات بلند آواز سے کرنا چھوڑ دیا، اور پھر مغرب عشاء فجر اس میں قرات بالجہر ہوتی رہی، اور یہی طریقہ چلتا رہا، اور حضور کے بعد بھی یہی طریقہ چلتا رہا، اور قیامت تک یہی طریقہ چلتا رہے گا۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ بآسانی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب مسائل شرعیہ سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واللہ تعالی عالم بالصواب۔